ٹی ایل پی کا کم بیک ہو گیا ہے 9 ماہ بعد. 9 ماہ پہلے اکتوبر میں جو ہوا آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا, خوفناک ترین قسم کا جو ایک مظاہرہ کیا گیا فورسز کی جانب سے ملک کے اندر, پھر سے کم بیک ہو گیا ہے. ٹی ایل پی کے جو مین رکھوالے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے وہ ہیں کہاں, لیکن جلسے ہو گئے ہیں تمام بڑے شہروں میں. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے اور بہت ہی اچھی سچویشن ہے. کل ہم لندن میں گئے, کوریج کے لیے گئے, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمیں بلایا بھی تھا, یعنی کہ کشمیری برادری نے, کشمیری بھائیوں نے بلایا تھا. لندن میں بہت بڑا احتجاج تھا. ہم نے کہا چلیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کوریج بھی کرتے ہیں. اور میں بھی تھا اور عمران ریاض بھائی بھی تھے, دونوں تھے. اور وہاں پہ جو وہاں پہ میڈیا موجود تھا, جو کہ پاکستانی میڈیا, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایکشن کمیٹی تو کالعدم ہے, اور یہ تو کمیٹی بھی کالعدم ہے, اور اس پہ بہت بڑے ایلیگیشنز ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ الزامات ہیں, دہشت گردی کے الزامات ہیں. تو یہ کس طریقے سے آپ دیکھ, مطلب یہی تھا کہ جناب جو اس کو کور کرے گا وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے, جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے, اور جو اس کے قریب سے گزرے گا وہ بھی تقریباً شریک ملزم ہی گردانا جائے گا. تو مجھے فوراً یاد آ گیا یہ جو آپ نے بات کی ٹی ایل پی کی. تو مریکے میں ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا, اور پھر وہاں پہ جو ریکارڈنگ ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج ساری, وہ پورے شہر کی وہ غائب کر دی گئی. اور حالانکہ وہ رضوی برادران جو ہیں وہ پیغام بھیج رہے تھے, ٹیمیں بھیج رہے تھے, صلح کا پیغام دے رہے تھے اسٹیج سے بھی, لیکن وہ آپریشن کیا گیا کیونکہ حکم حاکم تھا کہ آپریشن کرنا ہے. اور اس میں پنجاب اور مرکزی سرکار, نقوی سرکار اینڈ مریم سرکار دونوں سیم پیج پہ تھے, سب کچھ کیا. اور جب بہت زیادہ اس پہ رد عمل آیا تو پھر مریم صاحبہ کو خود آنا پڑا, اور انہوں نے علماء سو سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ جناب یہ تو مسئلہ قومی سلامتی کا تھا, تو یہ تو میں نے اپنی جنریشن کو بچایا ہم نے, اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں کی گئیں تو پھر اب یہ ٹی ایل پی کا احتجاج ہوا, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ پابندیاں نہیں لگا سکتے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, اور اس پہ پابندی بھی خود لگائی. اور رضوی برادران اس وقت موجود ہیں, ہماری فورسز کے مہمان ہیں, سرکاری مہمان ہیں, اور اس کے علاوہ کون رکھ سکتا ہے ان کو. اور پھر یہ احتجاج بھی ہو گیا, اور احتجاج ہوا. اب دو طرح کی میڈیا ایڈوائس جاری کی جا رہی ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کشمیر کو کور نہیں کرنا, کشمیر ایکشن کمیٹی کو, کشمیر کی صورتحال کو بالکل اس کی طرف جانا بھی نہیں ہے, شجر ممنوع ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے, بین کر دیا ہے. دوسری طرف میں نے دیکھا کہ اور جو بھی جلسہ کرتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے, دہشت گردی, غداری, بغاوت کی. ٹی ایل پی کے احتجاج ہوا, پورے ملک میں ہوا, 4 صوبوں میں ہوا, اور مختلف شہروں میں ہوا, اور ایک ہلکی سی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی, لاٹھی چارج نہیں کیا گیا, ان کو روکا نہیں گیا, اور اس کے بعد کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور الیکشن کمیشن میں ہے اور رجسٹرڈ ہے, الیکشن لڑی ہے 2018 کا بھی 24 کا بھی. تو لیکن سرکار کی جو تضاد بیانی اور منافقت ہے وہ جناب کسی قسم کا کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت تھی, اس وقت ان کی ضرورت تھی پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, اور اس لیے انہیں کہا گیا کہ جناب بالکل آپ احتجاج کریں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ ہمارے مقدمات اور دہشت گردی کے تو وہ سب کچھ انہوں نے کہا بالفکر نہ کریں, آپ جائیں احتجاج کریں. تو انہوں نے کہا میڈیا کوریج, انہوں نے کہا وہ بھی ہو جائے گی. تو میڈیا کوریج بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہوا, مختلف شہروں میں ہوا, اور کسی قسم کی کوئی رخنہ بھی نہیں ڈالا گیا. تو دوسری جانب کشمیر کا معاملہ ہے, چونکہ کشمیر اس وقت جو ایکشن کمیٹی ہے یا کشمیری عوام, میں تو اس کو کہوں گا کشمیری عوام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے,
یورپ میں، برطانیہ میں، جرمن میں، فرانس میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ، اور پاکستان میں، وہ سب کے سب ایک یونائٹ ہو چکے ہیں. کل ہم گئے اور ہم نے دیکھا وہ سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے اور اپنے سوال کر رہے تھے فیلڈ مارشل صاحب سے کہ جناب ہم نے تو آپ کی جگہ، فوج کی جگہ ہم ہیں آپ کے فرنٹ لائن، کنٹرول لائن پہ بیٹھے، ہمارے بہن بھائی بچے اور بزرگ وہ لڑتے ہیں، پہلا گولہ ہم پہ گرتا ہے اور اگر آپ پہ گرے تو ہم بچاتے ہیں، سب سے پہلے مقامی آبادی پہنچتی ہے. تو یہ آپ ہمارے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں اور کیوں اس فوج کو اور کشمیری عوام کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ سوال کر رہی تھیں، اور ایک بچی کا تو میں نے سنا ہے، وہ آزاد کشمیر میں، وہ کہتی ہے جب ہم گزرتے تھے، فوجی گاڑی گزرتی تھی تو میں سیلوٹ کرتی تھی. تو میں اب سوال کرتی ہوں کہ ہم تو آپ کو سیلوٹ کرتے کرتے، یہ میں 12 سال کی ہو گئی ہوں، 14 سال کی، اور ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے رہے، آپ ہم پہ گولیاں کیوں برسا رہے ہیں؟ تو یہ ہے وہ تضاد بیانی کہ جس کی ضرورت ہو، جب ضرورت ہو تو اسے کہا جائے کہ جناب آ جائیں ہماری مدد کریں، اور جب ضرورت پوری ہو جائے اسے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے اور اسے کہیں کہ جناب اب آپ آج کے بعد آپ غدار ہیں اور دہشت گرد بھی ہیں اور باغی بھی ہیں، اور اب ہم آپ کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کریں گے. یہ دو طرح کے معاملات، ایک پی ایل پی کے بارے میں اور ایک کشمیر ایکشن کمیٹی کے بارے میں، یہ دو میڈیا ایڈوائس چل رہی ہیں. سر آپ نے یہ بڑی ایلیبوریٹ کر دی سچویشن. یہ ٹی ایل پی کا کم بیک بھی دیکھیں ایک جانب، اور دوسری جانب دیکھیں کہ جولائی کا مہینہ ہے، بڑے لکھاریوں نے لکھوایا گیا، لکھاریوں سے پروگرامز بھی کروائے گئے، جولائی کا مہینہ خطرناک ہوگا. جولائی کا مہینہ ہے، سہیل آفریدی کی جانب سے پی ٹی آئی کے اندر اندرونی سرکل سے بھی ہم نے سنا کہ جولائی میں باہر آئیں گے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں جولائی کے مہینے میں؟ جون گزر گیا ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ٹی ایل پی کا کم بیک ہو گیا ہے، ایک بڑا اسکینڈل بھی کھل چکا ہے، کیا ہوگا جولائی؟ دیکھیں اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پالیٹکس میں آپ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے کہ 5 دن بعد یہ ہونا ہے، 15 دن بعد یہ ہونا ہے. ایک خاکہ سا تیار کر لیا جاتا ہے، وہ خاکہ سا تیار ہو چکا ہے اور اس روڈ میپ پہ آگے بڑھا جائے گا. اس خاکے کا بنیادی، وہ خاکہ کیا سوچ کے تیار کیا گیا، ایک بنیادی فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اب ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے رسوائی بھی بن چکا ہے، عذاب بھی بن چکا ہے، اور یہ سسٹم اب ہمیں بھی ہماری طرف بھی آ رہا ہے اور ہم بھی اس کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں. یہ بنیادی فیصلہ جو ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی اب اس سے جان چھڑوانی ہے. اب اس سے جان چھڑوانے کے لیے مختلف جو ہیں وہ ایونٹس ہوتے رہیں گے اور کچھ قدرت دے دے گی. فار ایگزامپل یہ جو واقعہ ہوا غیر ملکی خواتین والا، یہ تو بالکل ایک یوں کہنا چاہیے ان کو مل گیا، ایک گفٹ مل گیا، اور ان کی حماقت اپنی جگہ پہ. تو اس لیے یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جولائی میں یہ کچھ ہو جائے گا، بلکہ اب اس طرف سفر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے کہ ان کا رول بیک ہے اور روڈ میپ کے مطابق، اور اب اگلا سیٹ اپ لے کے آنا ہے. تو لہٰذا میں نے تو آپ کو یہی کہا تھا، ہم اسی پروگرام میں، کہ 100 دن آپ رفلی رکھیں کہ 100 دن کے اندر 90-100 دن کے اندر یہ ہم اس طرف بڑھیں گے. تو چیزیں وہی ہو رہی ہیں، اور ٹی ایل پی کا بھی واپس آنا، اور کیونکہ ٹی ایل پی کو بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بین کیا گیا ہے، اس کو بھی کوئی سپریم کورٹ میں ریفرنس نہیں بھیجا، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا اسی طریقے سے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا، اسی طریقے سے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا گیا. یعنی کہ جو بھی اس وقت سرکاری جو بیانیہ ہے اور مزاحمت کرے گا اور عسکری پالیسیوں کی مزاحمت کرے گا، اس کے اگینسٹ یہ سب کچھ کیا جائے گا. تو اس لیے آنے والے دنوں میں مزید تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی پریشرز جو ہیں وہ آتے رہیں گے. سر آپ نے جس تحفے کا ذکر کیا جو کوئنسیڈنس کے طور پہ مل گیا ان کو بھی، دار اسکینڈل، اس میں اگر سیدھا سوال کروں، اسحاق ڈار کے پھنسنے کے چانسز نظر آتے ہیں آپ کو کوئی اس پورے اسکینڈل کے اندر؟ اور دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے غالباً کہ اب اس حوالے سے غالباً کوئی میڈیا اسٹریٹجی بھی چینج ہونے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا جب اسکینڈل ہوتا ہے یا آپ کا مخالف اس طرح کی غلطی کرتا ہے
تو بہت خوشی محسوس کی جاتی ہے. تو یہ ان کو ایک ایسا اسکینڈل مل گیا جو کہ حقیقت پر مبنی ہے. جیسے پاناما ملا تھا وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا. اب یہ جو غیر ملکی خواتین کا معاملہ ہے اس میں کوئی ایک رتی بھر بھی نہیں ہے بات ایسی کہ کوئی مبالغہ کر رہا ہے، بلکہ جو کچھ بیان کیا گیا اس سے کہیں زیادہ اس میں موجود ہے. اور اس خبر کو ٹوسٹ کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا. تمام ہم خیال دانشوروں کو، لکھاریوں کو، اینکرز کو، میڈیا مینیجرز کو کہا گیا کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ٹوسٹ کریں، گھمائیں اس خبر کو. لیکن جتنی باتیں کی گئیں وہ ساری غلط ثابت ہو گئی، اور وہ غلط ایسے ثابت ہوئی. میڈیا کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور جو بیانیہ بھی انہوں نے بنایا وہ بیانیہ اگلے 5-7 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو گیا، حقیقت سامنے آ گئی. اور ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس جو ہوئی اس نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. ڈی آئی جی نے ویسے تو وہ تعریفیں کر رہے تھے، اس وقت مریم صاحبہ کی تعریفیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن باتوں میں وہ ساری باتیں کر گئے کہ جناب ہم گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو گھر جو ہے نائب وزیر اعظم کے کسی عزیز کا ہے، کرائے پہ لیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے گھر ہیں لاہور میں، اور پورے خاندان، پورا فیملی کارپوریشن لاہور میں موجود ہے، تو کرائے کا گھر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ اس طرح کی ڈیل شیل اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ایک وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا پھر ہم نے اپروول کے لیے اوپر بھیجا. بھئی آپ نے اپروول کے لیے کیوں بھیجا جب آپ کو پتہ چل گیا؟ کہ جی اوپر سے پھر اپروول آئی، اور ظاہر ہے جب اپروول آئی تو اس سے پہلے فیصلے ہوئے ہوں گے، تو میٹنگ ہوئی ہوگی، آف دا ریکارڈ انسٹرکشنز پاس آن کی ہوں گی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب، اور جس کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ یہ ہم نے ریکور کیا ہے، وہ یاسر شامی نے سارے کا سارا بیڑا غرق کر دیا ایکسیڈنٹ والی کار دکھا کے. اب اس کے بعد جب دفعہ 164 کے بیانات آئے تو اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ یہ تو معاملہ ہی لین دین کا تھا، یہ تو سرمایہ کاری کا معاملہ تھا، یہ تو مالی معاملہ تھا. ان کا بھی مذاق اڑایا گیا دفعہ 164 کے بیانات کا. اس کو دبایا بھی گیا، مذاق بھی اڑایا گیا. اس کے بعد فردر کیا ہوا؟ فردر یہ ہوا کہ ڈی این اے رپورٹ آ گئی، وہ سارا کچھ میچ کر گیا. ادھر سے یاسر شامی کی خبر آ گئی، وہ میچ کر گیا. اب ان کے دفعہ 164 کے بیانات، جس کے بارے میں یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ نہیں جناب وہ تو ان کا زبانی بیان ہے، اس کو تو پرکھا جائے گا فورینزک لیب میں. اب فورینزک لیب کا ایویڈنس اور وہ بھی اکٹھے ہو گئے، لہذا وہ چیز بھی ختم ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو دیکھیں جو ڈار صاحب کا ہے چشم و چراغ، وہ تو بیچارہ انوسینٹ ہے، وہ تو صرف اغوا شوا کے چکر میں ہوگا، اس نے باقی کام نہیں کیا. یعنی ان کو اغوا برائے تاوان، اغوا برائے سرمایہ کاری، تاوان برائے سرمایہ کاری، وہ وہیں تک ہے اور ادروائز نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، میں کہوں گا کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمارے جو ہیں امیر المومنین، ان کو چاہیے کہ اب وہی پیمانہ لے کے آئیں جو کہ عمران خان پہ لاگو کیا تھا، کہ ان کا تو جینون نکاح تھا، اور اس جینون نکاح کو بھی آپ نے عدت اور عدت کے بعد پھر آگے پتہ نہیں کہاں تک آپ چلے گئے. سر یہ تو نعرے مسجد نبوی میں لگے تھے، خان پہ مقدمہ یہاں ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ سن ہے، اس کی گناہوں کا سزا آپ کے نہیں ملے گی، اسحاق ڈار صاحب کو نہیں ملے گی. کل اس کو نا میڈیا ایڈوائس جاری کی گئی ہے کل ایک، اور وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو اس کا صرف ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں تاکہ جنہوں نے کی ہے اور جن کو ریسیو ہوئی ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گا. کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو غیر ملکی خواتین کا معاملہ ہے اس کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا جائے، بلیک آؤٹ، اور کل سے ہم اس کو نہ دیکھیں کسی بھی جگہ. تو یہ میڈیا مینیجرز کو بھی کہا گیا، یہ اینکرز کو بھی ایڈوائس پہنچی، یہ ہمارے لکھاریوں کو بھی ایڈوائس پہنچی، اور تمام کے تمام. تو اب کل میں نے دیکھا کہ کل پھر یکدم 8 بجے کے بعد ٹون ہی تبدیل ہو گئی، اور سارے کے سارے اب یہ میڈیا ایڈوائس تو یہ جاری ہوئی تھی کہ اس ٹاپک کو نہیں آپ نے چھیڑنا، کیونکہ یورپ کا مسئلہ ہے، یورپی یونین کا مسئلہ ہے، اور وہاں سے پریشر بہت آ رہا ہے. جیسے آسٹریلین بچی والا آیا تھا، سی سی ٹی وی نے جو ہماری تھی، تو
ایڈوائس تو صرف اتنی تھی کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا، لیکن اس کا فائدہ ہمارے دوستوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ نانا کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، نہ نانا کا قصور ہے، نہ ماموں کا قصور ہے، نہ ممانی کا قصور ہے، نہ ہی سمدھی میاں کا قصور ہے، نہ ہی سمدھی میاں کی باقی جو ہماری مکھ منتری، پردھان منتری جو بھی کہہ لیں، ان سب کا کسی کا قصور نہیں ہے۔ تو اب وہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ بہت ہی سمپل لوگ ہیں، ان بیچاروں سے کب ایسا کچھ ہوتا ہے، تو اگر نواسے نے کر لیا تو نانا کیوں کرے گا؟ یہی پاناما میں ان کی تھی بیانیہ تھا کہ ابھی بیٹوں کا ہے تو بیٹوں کا جواب ابو کیوں دیں؟ اور جب ابو سے پوچھا انہوں نے کہا میں تو ہوں ہی نہیں، یہ تو دادا کر کے گئے ہیں سارا کچھ۔ جب پوتی سے پوچھا انہوں نے کہا یہ دادا پوتوں کو دے گئے ڈائریکٹ، میں تو درمیان میں ہوں ہی نہیں۔ تو جب بیٹوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہی برٹش نیشنل، تو آپ تو ہم سے پوچھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس طریقے سے وہ سارے کا سارا بیانیہ جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اب بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے پاس مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈار صاحب، اور نہ صرف ڈار صاحب بلکہ مریم صاحبہ، یہ سارے کے سارے اس وقت پریشان ہیں اور کافی زیادہ انڈر پریشر ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا یہ کہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے باقی بچی کہ وہ انوسینٹ ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا۔ سر ایک کنفیوژن ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ دیکھیں یہ واقعہ تھا، آپ نے بھی اس کو تحفہ قرار دیا کہ تحفہ ایک ہاتھ آ گیا ہے، ابھی اس واقعے کے اوپر یعنی کھیلا جا سکتا تھا، یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو کمزوری کے طور پر پکڑا جا سکتا تھا، لیکن آپ بھی بتا رہے ہیں کہ بلیک آؤٹ کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے، اس کو فیوچر میں جا کے ایز اے ویپن استعمال کریں گے جو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف، یا کیا کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جولائی آ گیا ہے تو ان کے بھی چلنے جانے کے دن آ چکے ہیں۔ طریقہ دیکھیں ان کے پاس آ گیا، مسئلہ یہ ہے ایک چیز وہ یہ کہ کبھی یہ عمران خان صاحب کو باہر نکالتے ہیں، کبھی ان کے پاس بندہ بھیجتے ہیں، کبھی ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور ادھر سے جب ہارڈ لائن اختیار کی جاتی ہے پھر یہ دوسری طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور جب ادھر کیونکہ اس وقت کیا چل رہا ہے، اس وقت خاص طور پہ نون لیگ کے اندر اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں ایک چیز بڑا ہی وہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ان کے پاس ہے کامیابی کا، کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، فوج کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، وہ ہم ہی ہیں۔ اور عمران خان کے پاس انہوں نے جانا نہیں، عمران خان نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے عمران خان کی بات نہیں مانی، اس لیے یہ مجبور ہیں، اور یہ کمبل ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چمٹا رہے گا۔ تو ان کا سارے کا سارا جو انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے وہ اسی پہ کھڑی ہوئی ہے۔